وقال عز من قائل ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق اللہ مالک الملک نے مٹی سے بنائی اور مٹی سے ہی بنائیں گے۔ اس مٹی سے بنا ہوا انسان اپنی جسمانی خوراک کا حصول بھی مٹی سے ہی کرتا ہے۔ اس خاکی جسم کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ایک روح کو بھیجا اور اس روح کی خوراک کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کیا۔ میں اور آپ اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق و مالک ہمارے متعلق جانتا ہے۔ جب اللہ مالک الملک ہمارے متعلق زیادہ جانتے ہیں تو پھر اس کے فرامین اور اس کے نازل شدہ اصول و قوانین ہی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تکبر کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کی ہلاکتیں کیا ہیں، اور ایک مسلمان تکبر سے کس طرح بچ سکتا ہے، آج ہماری گفتگو کا محور یہ چند نکات ہیں۔ الکبر، جس کا مطلب ہے تکبر کرنا، مغرور ہونا۔ تکابر الرجل، اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بلند مرتبہ اور بڑا ظاہر کرنا۔ کبر علیہ الامر، کام کا دشوار ہونا، مشکل ہونا۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتا ہے، اور یہ مشکل دنیاوی نہیں بلکہ اخروی مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ کبر الرجل، مخالفت کرنا اور دشمنی کرنا۔ جس شخص کے اندر تکبر آ جاتا ہے حقیقت میں وہ خود بھی لوگوں کی مخالفت کرتا ہے اور دشمنی کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیتا ہے، اور لوگ بھی اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ تکبر بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ غزالی بیان کرتے ہیں الکبر هو استعظام النفس ورؤیت قدرها فوق قدر الغیر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور جو حیثیت ہے اس کو لوگوں پر فائق ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ اور کچھ علماء نے تکبر کی تعریف کو یوں بیان کیا ہے، جہل الانسان بنفسہ، ایک شخص اپنے آپ سے ہی جاہل ہو کہ میں کیا ہوں، وانزالها فوق منزلها،
اور اپنے آپ کی قدر و منزلت طے کرنے میں غلطی کر جائے اور اتنا مقام دے بیٹھے جتنا اس کا ہے نہیں۔ اللہ مالک الملک نے جتنا کسی کو مقام دیا ہے، جتنا کسی کو علم دیا ہے، جتنی کسی کو حیثیت دی ہے، اتنے میں اگر انسان رہتا ہے تو اللہ کی رحمت کے نیچے رہتا ہے۔ جب اس کے اندر تکبر آئے جو کہ حقیقت میں ایک شیطانی وسوسہ ہے اور شیطانی ایک رویہ ہے، تو پھر انسان بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ غلطی انسان 4 وجوہات کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ، جب انسان شیطان کو دشمن نہیں سمجھتا، اس کے وسوسوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دشمن کی نشاندہی کی ہے، فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ لوگو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اس کی تو پکار ہی ایک ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے، تمہیں بھی لے کے جاؤں۔ یہ بات سنتے ہوئے کو 50 لوگ، بڑا محتاط اندازہ ہے، 50 لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ اور دیگر اذکار کو معمول بنا لیتے ہیں اور اس کے وسوسوں سے بچ جاتے ہیں، اور 50 تو انہی وسوسوں میں گھائل ہو جاتے ہیں۔ جو بچ گئے 50 لوگ، ان کے سامنے ایک اور دشمن آتا ہے جس کے نتیجے میں انسان غلطی کرتا ہے۔ وہ کون سا دشمن ہے کہ کسی انسان کو بھول ہو جائے، سب حقیقت دیکھنے کے باوجود بھی سمجھ لے کہ یہ دنیا حقیقی زندگی ہے، بس اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ جب اس دنیا کی رنگینی میں اپنے آپ کو ڈال لے تو پھر وہ انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے مالک الملک نے فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ دنیا کی رنگینی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ بات ضروری ہے کہ انسان دنیا کے بغیر زندہ تو نہیں رہ سکتا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے حصے کو مت بھولیے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لیکن احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے، کشتی پانی میں چلتی ہے اور پانی یہ دنیا ہے، کشتی انسان نے اللہ کی عبادت اور دین کی چلانی ہے، لیکن پانی میں اگر طغیانی آئے تو کشتی ڈولنے لگ جاتی ہے۔ جب انسان دنیا میں اتنا دھت ہو جائے کہ پانی کی زیادتی کی طرح وہ اس کا پلڑا بھاری ہو جائے دین پہ، تو اس کی ایمانی کشتی بھی ڈولنے لگ جاتی ہے۔ اور اگر پانی اتنا زیادہ ہو جائے کہ کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی اکیلی نہیں ڈوبتی، ملاح بھی ڈوب جایا کرتے ہیں۔ جب دین پہ دنیا کا اس انداز سے غلبہ ہو جائے کہ اس غلبے کی بنیاد پہ نماز بھی یاد نہ رہے، اللہ کے سامنے جھکنا بھی یاد نہ رہے، تو اس کے ایمانی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کو 25 لوگ اس حقیقت کو بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی دنیا فانی ہے، باقی جو ہے اسی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ ان بچنے والوں کے سامنے ایک تیسرا دشمن آتا ہے جو گناہ پہ اکساتا ہے، اور یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ جس کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔
وہ انسان کا اپنا نفس ہے جو برائی کی طرف انسان کو بلاتا ہے۔ جب کسی سے کہہ دیا جائے کہ تم اللہ سے ڈرو، وہ غصہ کر لیتا ہے کہ میرے اندر غلطی۔ اپنے اندر غلطی کو نہ ماننا بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے نفس کی شرارت سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ شکل ابن حمید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطانی وسوسوں سے تو بچا جا سکتا ہے، آپ نے طریقہ بتا دیا، دنیا میں بھی دل نہیں لگاتے، انسان اپنی شرارتوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ میری سماعت کی شر سے مجھے بچا دے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ عَيْنِي، اللہ میری آنکھ کی شر سے مجھے بچا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ لِسَانِي، اے اللہ میری زبان کی شر سے مجھے بچا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ قَلْبِي، اے اللہ میرے دل کی شر سے مجھے محفوظ فرما دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَنِيِّ، اے اللہ میری قوت باہ طاقت کی شر سے مجھے بچا دے۔ جب انسان اس طرح کی دعائیں یاد کر لیتا ہے تو پھر مولا کریم کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے اور اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آخری سبب جس سے انسان گناہ کرتا ہے، کتنے کو لوگ بچے ہوں گے ان 3 شکنجوں سے؟ بہت پختگی جن کے اندر ہوتی ہے عبادات میں، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ اگر ان کو یہ بیماری لگ جائے جو کینسر کی بیماری ہے کہ وہ اپنی رائے اور اپنی خواہش کے غلام بن جائیں، علم ہونے کے باوجود بھی امت اسلامیہ کا بیشتر حصہ اس بیماری میں مبتلا ہو کے ہی گناہ کرتا ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ کون سا سبب ہے کہ انسان باوجود علم ہونے کے بھی قرآن و سنت کے دلائل کی پرواہ نہ کرے، اپنی رائے کی پرواہ کرے اور کہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ جانتے ہیں ان لوگوں کو؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا خیال ہے اس کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود وہ گمراہی کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کسی کو نفس کا غلام نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی عقل اور رائے کا غلام نہ بنائے۔ جو اس کا اسیر بن جاتا ہے، جب تک وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، سچی توبہ نہیں کرتا، وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہ گناہ ایسا ہے جو انسان اس کنجے میں آ جاتا ہے وہ گناہ کو گناہ سمجھتا بھی نہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، جس کے لیے برائی کو مزین کر دیا جائے وہ بھی توبہ کرے گا، وہ تو نیکی سمجھ کے برائی کرے گا،
اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ تکبر حقیقت میں ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھیے، کسی بھی شکنجے میں آ جائے انسان تکبر کرنے لگ جاتا، اور تکبر کے بنیادی طور پر 3 سبب ہیں۔ سبب فی المتکبر وهو العجب، تکبر کرنے والے میں ایک ایسا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ عجب کی بیماری جب آ جائے تو پھر انسان تکبر سے نہیں بچ سکتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، ابن جماع بیان کرتے ہیں، تکبر یا انسان کو علم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، کسی کو مال کی وجہ سے ہوتا ہے میرے پاس بڑا مال ہے، کسی کو حسن کی وجہ سے ہوتا ہے، خاندانی جاہو جلال کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کسی منصب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ساری کے ساری راہیں شیطانی راہیں ہیں۔ شیطان تھا جس نے سب سے پہلے اس بات کا نعرہ لگایا، میں اچھا ہوں۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ آگ کا وصف ہے، آگ کی چنگاریاں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، آگ جب وہ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے شعلے مٹی، تو زمین جو ہے وہ انسان کے پاؤں تلے ہوتی ہے، میں بہتر ہوں۔ اس تکبر نے اس شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے دور کر دیا۔ قارون جس نے یہ لفظ بولے تھے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کی بدولت میرے پاس خزانے آئے۔ اللہ مالک الملک نے ان خزانوں کو کیا کیا پھر؟ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله۔ اللہ نے قارون کو بھی دنسا دیا اور اس کے خزانوں کو بھی دنسا دیا۔ اگر جاہ و منصب پہ انسان کو گھمنڈ ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ میرا خاندان بڑا ہے، ابو جہل کس خاندان سے تھا؟ صحابہ کرام نے پائے حقارت سے ٹھوکریں مار مار کے قلیب بدر میں پھینک دیا، کچھ چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ کہاں گیا تکبر؟ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا کہ میں ہوں تمہارا رب۔ اللہ مالک الملک نے پانی کو حکم دیا، اور اللہ مالک الملک نے صرف اس کو عبرت نہیں بنایا بلکہ دنیا کو دکھا بھی دیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، حکم دیا پانی کو، پانی نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ پھر وہ جو اپنے آپ کو رب کہنے والا تھا، وہ دنیا کو کس انداز سے نظر آیا کہ یہ تھا اپنے آپ کو رب کہنے والا۔ انسان جب عجب میں آ جاتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، پھر یہ تکبر سے نہیں بچ سکتا۔ ابن جماع اس لیے کہا کرتے تھے، العلم ثلاثۃ اشبار، اگر کسی کو علم کی بنیاد پہ تکبر ہو جائے کہ میرے جیسی کسی کے پاس ڈگری نہیں ہے، میرے جیسا کوئی علم والا ہی نہیں ہے، میرے جیسے تجربات ہی کسی کے نہیں ہیں، العلم ثلاثۃ اشبار، علم 3 بلشتوں کا نام ہے۔ من دخل فی الشبر الاول تکبر، جو پہلی سیڑھی علم کی چڑھتا ہے، پہلی بلشت
حاصل کرتا ہے اس میں تکبر آتا ہے۔ وَمَن دَخَلَ فِي الشِّبْرِ الثَّانِي تَوَاضَعَ، اور جس کو دوسری بلشت میں جانے کا موقع ملتا ہے اس میں تواضع آ جاتی ہے۔ وَمَن دَخَلَ فِي الشِّبْرِ الثَّالِثِ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، اور جو علم کے آخری درجات میں پہنچتا ہے اس کو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، لوگ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکبر کرنے سے یہ سمجھ آئے گی کہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، نہیں، تواضع تو پھر بھی یہ درمیانہ درجہ ہے۔ جب انسان اس سیڑھی پہ پہنچتا ہے فلاں مجھ سے قابل ہے، فلاں کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فہم و بصیرت سے نوازا ہے، پھر جا کے انسان کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ اللہ مالک الملک ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ سبب فی المتکبر علی، انسان کسی کے ساتھ تکبر کا برتاؤ کیوں کرتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہوتا ہے الحسد والحقد والغضب، جب کسی سے انسان کو حسد ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں غضب ہوتا ہے تو یہ حسد اور بغض کی آگ پھر تکبر کے ذریعے نکالتا ہے، سامنے اکڑ کے چلے گا، منہ پھلا پھلا کے باتیں کرے گا، مختلف قسم کے انداز اپنائے گا تاکہ میری فوقیت ظاہر ہو، یہ ثابت ہو کہ میں تجھ سے اعلیٰ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو، وَآدَمُ خُلِقَ مِن تُرَابٍ، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر فضیلت ہو سکتی ہے اللہ کے ہاں تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے۔ محمد بن منقدر کی بات شاید میرے اور آپ کے دل میں گھر کر جائے۔ اہل مدینہ قحط سالی کا شکار ہیں اور باہر نکل کے دعا کر رہے ہیں، اشراف، بڑے بڑے خاندان، کیا ہوا؟ دعا کی ہے لیکن دعا کرنے کے باوجود بارش نہیں آئی۔ اس کے مقابلے میں محمد بن منقدر فرماتے ہیں وہ شخص جو جوتیاں بنانے والا ہے، جس کو ہم آج موچی کہہ کے سکون سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ نہ جانے وہ ہم سب سے افضل ہو ایمان کے اعتبار سے۔ بہت سارے صحابہ موجود تھے لیکن معیار اللہ کے ہاں کچھ اور ہے۔ معیار اللہ کے ہاں یہ ہے کہ رنگ تھا کالا ہی بلال کا، ہونٹ بھی موٹے موٹے تھے، نہ جانے کیسی جوتی پہنتے تھے وہ، لیکن چلتے زمین پہ تھے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اللہ کے ہاں یہ معیار ہے۔ وہ شخص اٹھتا ہے، قام فتوضأ فأحسن الوضوء، اس نے وضو کیا، وضو بنا کے کیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، ثم تربع، پھر وہ بیٹھ گیا، ہاتھ انہوں نے بھی اٹھائے تھے، ہاتھ اس نے بھی اٹھا لیے، آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتا ہے ربا ربا انی اقسم علیک، اے میرے پالنہار، میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے۔ محمد بن منقدر فرماتے ہیں اشراف نے دعا مانگی لیکن اللہ نے اس وقت قبول نہیں کی۔ یہ جوتیاں بنانے والا اٹھ کے دعا کرتا ہے، اس کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے، ہاتھوں پہ بارش نازل ہو گئی۔ اللہ مالک الملک کے نزدیک یہ خاندانی وجاہتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو تقوی کی قیمت ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تو تعارف کے لیے ہے خاندان، ہم سمجھ بیٹھے ہیں لِتَفَاخَرُوا، یہ فخر کے لیے ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے، اس کی اصلاح بھی ہمیں ہی کرنی ہے۔ جب حسد ہو کہ فلاں کیا ہے، جب غضب ہو کہ فلاں کو میں کیا سمجھتا ہوں، تو پھر انسان تکبر پہ اترتا ہے۔ اور بسا اوقات تکبر کا تیسرا سبب سبب فیما یتعلق لغیرہما وہو الریا، انسان دکھلاوے کے لیے،
ریاکاری کے لیے تکبر کرتا ہے اور اس انداز سے چلے گا، اس انداز سے بات کرے گا، اس انداز سے اعمال پیش کرے گا کہ اس کی فوقیت ثابت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات سمجھائی ہے، فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ پسند کرتے ہیں جو متقی ہو، جو دل کا غنی ہو، جو الخفی لوگ اس کو جانتے ہی نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کو پسند نہ کرتا ہو۔ مسلمانوں کو شاید کیا ہو گیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہماری شہرت نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ محبوب الہی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شہرت ہو، محبوب الہی بننے کے لیے جو وصف بیان کیا ہے تقوی پہلی بنیاد ہے، اور پھر عبودیت میں آگے ہو، پھر وہ شخص جس حال میں بھی ہے اس کو الحمدللہ کہنا ہے۔ اور یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے کہ کسی بڑے آدمی کی گمنامی، لیس الخمول بعار علی امرئ ذی جلال فلیلۃ القدر تخفی فتلک خیر اللیالی، کسی عالم کا، کسی بڑی شخصیت کا گمنام ہونا عیب نہیں ہے، اگر چھپا ہونا عیب ہوتا تو لیلۃ القدر عیب والی ہوتی، کسی کو کچھ پتہ نہیں کس رات کو لیلۃ القدر ہوگی، لیکن 1000 کتنے مہینوں سے افضل ہے؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل وہ رات ہے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں کون سی رات ہے۔ تکبر، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تکبر کی 3 قسمیں ہیں، التکبر الکبر علی اللہ سبحانہ وتعالی، فرعون نے اللہ پہ تکبر کیا، الکبر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پہ تکبر کیا کفار مکہ نے، الکبر علی العباد، عام انسانیت پہ اپنی فوقیت ثابت کرنا اور تکبر کرنا۔ ان تینوں کی تینوں قسمیں، تینوں کے تینوں سبب اور تینوں کی تینوں درجات جو ہیں، یہ ساری کی ساری قسمیں تکبر کی منبع الشقاوہ والضلالہ، یہ بدبختی کی راہیں ہیں، یہ گمراہی کی راہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور انسان کے تکبر کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ 3 وجہوں سے۔ ان یکون الکبر مستقرا فی قلبی، کچھ ایسے بدبخت اور بد نصیب ہوتے ہیں ان کے دل میں عجب اور تکبر ہوتا ہے، ان کے سامنے کسی انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے کسی کی عظمت ہے ہی نہیں، نہ اس کو دین سے کوئی غرض ہے، نہ اس کو دنیا سے کوئی غرض ہے، اس کے اندر بہیمیت جو آ جاتی ہے، حیوانیت کا یہ وصف آتا ہے، وہ کسی انسان کو لائق اعتنا سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے، یہ مومنوں کا شیوہ ہے ہی نہیں، یہ صرف آتی ہے تو کافروں میں ہوتی ہے۔ تکبر کا اظہار دوسری طرح اس طرح کیا جاتا ہے، ان یظہر الکبر بلسانہ کالدعاوی المفاخرہ وتزکیۃ النفس، بندہ اپنی زبان سے بس اوقات اظہار کرتا ہے بڑے بڑے فخریہ کلمات، میں کیا سمجھتا ہوں، اور میرے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے، اور میں جانتا ہوں اس کی قدر و قیمت کتنی ہے، یا اپنا تزکیہ بیان کرے گا کہ میرے جیسا بھی کوئی ہے نیک، اور دیکھا ہے فلاں کتنا نیک ہے، جبکہ خالق و مالک نے اپنے پیارے پیغمبر کو حکم کیا دیا، سرتاج رسول تمہیں بنایا ہے، تیرے جیسی ہستی میں نے پیدا ہی نہیں کی، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی، لیکن فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ صحابہ، یہ مومن، ان کے سامنے اپنے پروں کو جھکا دو،
ان کے سامنے تواضع اختیار کرنا کس کو حکم ہے؟ سرتاج رسول کو، جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ اور یہاں رک کے میں یہ بات کہہ دوں، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، ہم بھی بھول جاتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چیز بن گئے ہیں، بڑا ہمارے پاس علم آ گیا ہے، ہمیں بڑی طاقت مل گئی ہے، ہمارے پاس بڑا مال آ گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں کب؟ جب اللہ کے حکم کے تابع کر لی جائیں۔ لیکن جب اللہ کے حکم کے تابع نہیں تو یہ ساری کی ساری مصیبتیں بن جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں قریش کے بڑے لوگوں کے ساتھ۔ عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے، آپ نے ناگواری محسوس کی، کوئی مقصد نہیں تھا ان سرداروں سے، مقصد یہ تھا طمع فی اسلامہم، جو صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے، ان کے اسلام کا طمع تھا کہ اسلام قبول کر لیں، ان کے بالتبع باقی لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ سرتاج رسول نے ناگواری محسوس کی، خالق و مالک کو یہ بات پسند نہیں آئی، فرمایا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ اس ناگواری کو اللہ مالک الملک نے قرآن بنا کے بیان کر دیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، پیارے پیغمبر کی طرف یہ القاء ہوا، سوچئے کہ خالق و مالک نے سرزنش کی اپنے پیارے پیغمبر کو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے ناگواری محسوس کیوں کی ہے؟ یہ تو دین لینے آیا تھا۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، یہ نہیں، اگر کافر اور مشرک مانیں گے تو آپ پہ تو الزام ہی کوئی نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تو پہنچانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی دروغے تو نہیں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ کا کام تو ڈرانا ہے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، حسرتیں کرتے کرتے اپنی جان مار لیں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے سمجھائیں، لیکن اس عبداللہ ابن ام مکتوم کے آنے پر جب ناگواری محسوس کی تو قرآن بنا دیا۔ چنانچہ جب عبداللہ ابن ام مکتوم دوبارہ آئے، سرتاج رسول کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں مرحبا بمن عاتبنی فی ربی، میں اس شخصیت کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے جھڑکا ہے، مجھے معاتبت کی ہے، اور 13 مرتبہ اپنے مصلی کا نائب بنایا کہ میں نہ ہوں تو عبداللہ ابن ام مکتوم مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ آج میں اور آپ بھی سوچیں، آج میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کی قیمت نہیں ہے، میرے بھائیوں پتہ نہیں اس کی جتنی قیمت ہو ہماری جتنی ہو ہی نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے جو قرآن بیان کرتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَاصْبِرْ، صبر کرو ان لوگوں کے ساتھ جو دن رات اللہ کو ہی پکارنے والے ہیں۔ یہ کمزور ہونا، طاقتور ہونا، یہ اللہ کے یہاں ہے، دنیا میں کوئی معیار نہیں ہے۔ دنیا میں معیار کوئی نہیں ہے، دنیا کے اپنے اپنے معیارات ہیں، اللہ کے ہاں معیار صرف ہے تو تقوی کا معیار ہے۔ اس لیے فخریہ کلمات بولنا یا دعوے کرنا یا اپنا تزکیہ بیان کرنا یہ فخر ہے، تکبر ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، اللہ جانتا ہے کون پاکیزہ ہے، کس کا تزکیہ ہے، کون تربیت یافتہ ہے۔ میرے کہنے سے میں نہیں بن سکتا کہ میں بڑا پاک دامن ہوں، وہ رب جانتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ بادام ہے،
یہ اخروٹ ہے، اس کا چھلکا قیامت کو اترے گا، اندر سے تب پتہ چلے گا کہ اس کا جو گودا ہے، جو لب ہے، وہ جلا ہوا ہے کہ ثابت ہے، یہ قیامت کو پتہ چلے گا۔ لیکن اس کی پرورش کرنی ہے تو تکبر سے دور ہو کے ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا اظہار انسان تکبر کا اس وقت کرتا ہے ان یظہر الکبر بافعالہ من الترفع فی المجالس والتقدم علی الاقران والانکار علی من یقصر فی حقہ۔ انسان جب کسی مجلس میں بیٹھا ہو تو خواہش یہ پیدا ہو کہ میں کسی ایسی جگہ بیٹھوں کہ میں سب سے فائق نظر آؤں، اگر کوئی بات کہہ دے تو وہاں لال پیلا ہو جائے کہ ہاں اس نے میری شخصیت پہ یہ بات کی کیوں ہے۔ ارے میں اور آپ ہیں کون؟ ذرا اپنی پہچان تو کریں۔ سرتاج رسول کو تو دیوانہ بھی کہا گیا، سرتاج رسول کو تو جادوگر کہا گیا، پاگل کہا گیا، اور قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ گھر بیٹھ کے پڑھیے گا اور سوچئے گا اس کا معنی کیا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اللہ نے ایک قسم استعمال کی اور ساتھ کہہ دیا آپ اللہ کی نعمت سے خوش رہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ صفائی اللہ نے پیش کر دی، جب آپ دیوانے نہیں ہیں ساری دنیا بھی کہہ دے تو پریشانی کس بات کی ہے؟ کوئی تمہیں کچھ بھی کہہ دے، جب تم اللہ کے ہاں درست ہو تو کسی کے کہنے سے تو خرابی نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ایک لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ بات تو ہو رہی تھی کہ سرتاج رسول آپ دیوانے نہیں ہیں، اجر آپ کو بے حساب ملے گا، انلیمیٹڈ۔ کس بات کا؟ مفسرین لکھتے ہیں ایک نیکی کا اجر ہوتا ہے، ایک نیکی کرتے ہوئے جو تان و تشنیع ہوتی ہے اس پہ صبر کرنے کا، مصیبتوں پہ صبر کرنے کا اجر الگ ہے۔ اللہ مالک الملک نے خوشخبری دی ہے، دیوانہ تمہیں کہتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ تم دیوانے نہیں ہو، دوسری بات یہ ہے کہ نیکیاں تو جو ہیں ہی ہیں، اس بات پہ صبر کی وجہ سے انلیمیٹڈ اجر تمہیں دیتا ہوں میں۔ آج یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو ہم کسی کی بات پہ لال پیلے نہ ہوں۔ سرتاج رسول کے گھر والوں پہ تہمت لگی، اور صحیح الجامع کی روایت تو پڑھ کے دیکھیے کہ ان ظالموں نے، مشرکین نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم حلال کی اولاد ہی نہیں ہو۔ اللہ کے رسول کو یہ کہنا پڑا وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن سِفَاحٍ مِن لَدُنْ آدم، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، میں سفاح سے پیدا نہیں ہوا، اور آدم سے لے کے میرے باپ تک میرا نسب نامہ پاک صاف ہے۔ سرتاج رسول کو یہاں تک کہا گیا فَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ، کسی نے گالیاں دیں، وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَى عَلَيْهِ التُّرَابِ، کسی نے مٹی پھینکی، فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِ، کسی نے سامنے کھڑے ہو کے چہرہ انور کی طرف تھوک دیا۔ لیکن سرتاج رسول نے اس بات کو محسوس نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے تھے، ان کی کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ عزتوں کا مالک اللہ ہے، لوگوں کی باتوں سے عزت میں کمی نہیں آتی، اس لیے تکبر نہیں کیا، نہ امت کو اس بات کا درس دیا ہے، نہ سبق دیا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے بھی وعدے ہیں، اللہ اس کو بلندیاں دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جس درخت پہ پھل لگ جاتا ہے اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، لوگ پھل جو ہے وہ چن لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور جس درخت کو پھل نہیں لگتا اس کی ٹہنیاں جھکتی نہیں ہیں۔ اور جتنا پھل زیادہ پکا ہوتا ہے پتھر بھی اتنے زیادہ پڑتے ہیں۔
لیکن کن کا شجرہ یرمی الیہ الاحجار وترمی الیہم الاسمار، اگر دلائل سمجھ میں نہیں آتے تو درخت کی شان کوئی سمجھ لو، درخت ہی بن جاؤ۔ جب پھل پک جاتا ہے پتہ ہے کتنے پتھر پڑتے ہیں، لوگ پتھر پھینکتے ہیں، وہ اس کے جواب میں پھل پھینکتا ہے، ایسا درخت بنیے، تب جا کے انسان کی عظمت اور قدر و منزلت اللہ کے ہاں بنتی ہے۔ انظر الى حسن صبر الشمع يظهر للرائين نورا وفيه النار تستعر كذا الكريم تراه ضاحكا جزلا وقلبه بدخيل الهم منفطر۔ اگر قرآن و سنت کے دلائل نہ سمجھ آتے ہوں تو موم بتی کو ہی دیکھ لو، اپنے سینے پہ آگ جلا کے لوگوں کو روشنی دیتی ہے۔ جو بطل آدمی ہوتا ہے، دنیا جہان کی جیسی بھی باتیں ہوں، دل اس کا پھٹ رہا ہو غموں سے، لیکن وہ مسکراتا ہی نظر آتا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد، اللہ نے اس بات کی وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، عجز و انکساری میں برکت ہے، اور کوئی کسی پہ فخر نہ کرے، کوئی بغاوت نہ کرے، کیونکہ یہ فخر کرنا، یہ بغاوت کرنا خسارے کا سودا ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ انسان کے اندر تکبر آ جائے۔ مِن وَرَائِهِ جہنم، نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، یہ پانی کا حقدار نہیں ٹھہرایا جائے گا، جہنمیوں کی پیپ اس کو پلائی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خسارہ بھی ہے بلکہ دنیا کے اندر بغاوت کی راہ ہے۔ سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ الْأُمَمِ الْأَشَرُّ وَالْبَطَرُ وَالتَّكَاثُرُ وَالتَّشَاحُنُ فِي الدِّينِ وَالتَّحَاسُدُ وَالتَّبَاغُضُ حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ، میری امت کو سابقہ امتوں کی بیماریاں آئیں گی جب تو پھر مصائب آئیں گے۔ کیسے؟ جب ان کے اندر تکبر آ جائے گا، بطر آ جائے گا، ان کا مقابلہ شروع ہو جائے گا کہ میں فلاں سے بڑھ جاؤں، ان کے دلوں کے اندر بغض و حسد ڈیرے جما لے گا، پھر ہوگا کیا؟ جس کی وجہ سے دنیا میں بغاوت پھیل جائے گی۔ اور یہی لوگ ہیں جب یہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں تکبر کرنے والے، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، مہر لگ جاتی ہے تکبر کرنے والے کے دل پہ، اب وہ کسی کی بات کو سمجھ بھی نہیں سکتا، وہ کوئی اچھی بات کو قبول بھی نہیں کرتا، کیوں اپنے دل پہ مہر لگا بیٹھا ہے۔ اور کہنے والے نے کہا تو ہے، سچی بات یہ ہے کہ ایک مہذب آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے بڑے بڑے کلمات کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہنے والا تو کہتا ہے جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔
کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے کے چند پھونکوں سے ہی پھول جاتے ہیں۔ انسان کو اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میری حقیقت کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آگے کہا، سنا ہے تم بڑے پڑھے لکھے ہو اور اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہو، بتاؤ چونٹی کا چہرہ کدھر ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے؟ فدخل غرفته فبكى بكاء مريرا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب نہیں آیا، کمرے میں داخل ہو گئے اور رونا شروع کر دیا کہ واقعی اے عبداللہ تمہیں تو اس بات کا واقعی پتہ نہیں ہے کہ چونٹی کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ جدھر چل رہی ہوتی ادھر ہوتا ہے کہ پچھلی سائڈ پہ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے انسان کو کسی مرحلے میں بھی جا کے یہ بات کہنا، یہ تصور بنانا اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں بہت بڑی چیز ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ جب انسان تکبر کرتا ہے تو یہ ہے وہ سبب، نیک لوگوں پہ پھر شریر لوگ مسلط ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اذا مشت امتی مطیطا ای بالتبختر ومد الیدین فی المشی، جب میری امت مطیطا چلنا شروع کر دے گی، تبختر کرے گی چلتے ہوئے اور بازوؤں کو کھول کھول کے چلے گی، سلط شرارها علی خیارها، پھر انتظار کر لو پھر شریر لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ کن لوگوں پر؟ نیک لوگوں پر۔ اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر تو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، اما المنجیات فخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں اور تین چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ نجات دینے والی چیزوں میں سے پہلی چیز خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، جب انسان کے اندر خشیت الہی آ جائے، جلوت میں ہے یا خلوت میں ہے، لوگوں میں بیٹھا ہے یا اکیلا ہے، ہر حال میں اللہ کا خوف غالب ہو اور سمجھے انا تحت الرصد الالہی، میں اللہ کی ریڈار کے نیچے ہوں، ایک لمحہ بھی جو بھی کر رہا ہوں سوچ رہا ہوں اس کو اللہ جانتا ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے جب ان سے پوچھا گیا میں سر زہدک، اتنے بڑے نیک اور پارسا بنے ہیں کیسے بن گئے؟ کہا راز ہیں اس کے، علمت بأن رزقی لن یأخذہ غیری فاطمئن قلبی لہ۔ لوگوں کو شاید بھول ہو گئی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا رزق میں نہیں کھانا ہے، میں مطمئن رہتا ہوں، وہ تو مل کے ہی رہنا ہے، اس لیے میں دین نہیں چھوڑتا اس رزق کے پیچھے۔ علمت بأن عملی لن یقوم به غیری فاشتغلت به۔ لوگ شاید بھولے ہوئے ہیں، مجھے تو یقین ہے کہ میرا کام میں نہیں کرنا ہے، نماز میری میں نہیں پڑھنی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بھائی تم زور کی میرے حصے کی نماز پڑھ لو، تم عصر کی پڑھ لو، میں نہیں پڑھنی ہے، میں اپنے کام میں مگن رہتا ہوں، مجھے کبھی پریشانی نہیں ہو۔ وعلمت بأن اللہ مطلع علی فاستحییت ان اقابلہ علی معصیہ۔ مجھے یقین ہے کہ ایک ایک پل پہ میرا خالق مطلع ہے، میں ڈرتا ہوں کہ میں اگر گناہ کر رہا ہوں اس حالت میں موت آ جائے تو کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اس لیے میں گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء اللہ۔ لوگ بھول جاتے ہیں، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یقین ہے موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، میں ہر وقت موت کی تیاری میں لگا رہتا ہوں۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، والعدل فی الغضب والرضا، والقصد فی الفقر والغنى۔ نجات کی راہیں یہ ہیں، خشیت اللہ، جہاں بھی ہو اللہ کا خوف غالب ہو۔ نجات کی راہ یہ ہے تم غصے کی حالت میں ہو یا تم راضی بیٹھے ہو، ہر دو حالتوں میں عدل و انصاف کو نہ چھوڑو۔
عدل و انصاف نہیں ہاتھ سے جانا چاہیے۔ والقصد فی الفقر والغنى، تم غریب ہو یا امیر ہو میانہ روی کو نہ چھوڑو، یہ ہے نجات کی راہیں۔ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ۔ ہلاکت کی بھی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک شخص ہو بخیل اور پھر کہے کہ میں بڑا اچھا کام کرتا ہوں، شح مطاع، ہو بخیل اور کہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، یہ ہلاکت کی راہ پہ جا چکا ہے۔ وَهَوًى مُتَّبَعٌ، ایک بندے کی ذاتی رائے ہو قرآن و سنت کے مخالف اور پھر کہے کہ مانا بھی اسے ہی جائے، یہ ہلاکت کی راہ پہ چل نکلا ہے۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور جو شخص یہ کہہ دے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا انسان جو کہتا ہے میرے جیسا ہے نہیں، اس جیسا کوئی ہلاک ہونے والا بھی ہے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف فرمایا، تکبر کرنے والا، حق کو ٹھکرانے والا اور لوگوں کو حقیر جاننے والا تو ایسا ہے مالک الملک کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعظم فی نفسی واختال فی مشیتی لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو اپنے آپ میں بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور چال میں اختیال اور فخر پیدا کر لیتا ہے، اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پہ غضبناک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا یہ شریر ترین لوگوں کی نشانی ہے، بدترین خلائق ہیں یہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں۔ فرمایا شرار امتی السرسارون والمتشدقون والمتفیہقون، میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں زبان کیا بول رہی ہے، ہر وقت زبان چلانے میں لگے رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے، کاش مسلمانوں کو یہ سمجھ آ جائے تو یہ اپنی زبان کی مصیبتوں سے بچ جائیں۔ اقسم ابن صیفی اس لیے کہا کرتے تھے زبان کی حفاظت کرنے والا 4000 گناہوں سے بچ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ تو زبان سارا دن چلتی ہے، فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، ایک کلمہ بغیر سوچے سمجھے کوئی شخص بولتا ہے جس کی پرواہ نہیں کرتا، اس ایک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم میں 70 سال گہرا گر جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السرسارون بدترین لوگ ہیں، والمتشدقون اور جان بوجھ کے منہ پھلا پھلا کے اپنی فوقیت ظاہر کرنے کے لیے باتیں کرنے والے بدترین خلائق، والمتفیہقون قیل وما المتفیہقون، پوچھا گیا یہ متفیہقون کون ہیں، قال المتکبرون، تکبر کرنے والے بدترین خلائق۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے، اللہ اکبر، فرمایا کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا، لینتہین اقوام یفتخرون بآبائہم او لیکونن اہون علی اللہ من الجعلان، اپنے والدین اپنے جاہ و نسب کے فخر سے باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ تمہیں جعلان، وہ کیڑا جو غلاظت میں رہتا ہے، اس سے بھی بدترین بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت کامثال الذر، قیامت کے دن جتنے تکبر کرنے والے دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں، قیامت کو چیونٹیوں کی شکل میں نظر آئیں گے، دنیا ان کو رونتی پھرے گی،
یساقون الی سجن فی جہنم، ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا جہنم کی جیل کی طرف۔ یسمی بولس، اس کا نام بولس ہے، تعلو علیہ النار الانیار، سب سے سخت ترین آگ ان کے اوپر ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسقون من طینۃ الخبال عصارۃ اہل النار، اور وہاں جا کے پھر ان کو جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، تب جا کے ان کو ہوش آئے گا کہ تکبر کس کو کرتے ہیں، تکبر کیسے کرتے تھے، اور کیسے اللہ مالک الملک کی مخلوق کے ساتھ ہمارے رویے ہوتے تھے۔ تکبر کرنے والا ایسا بد نصیب بن جاتا ہے کہ اللہ مالک الملک اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، تین ایسے بدبخت ہیں مالک الملک اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ ان تینوں میں ایک وہ بھی ہے عائل مستکبر، جس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں پھر بھی اکڑ کے چلتا ہے بھی عائل فقیر اور پھر بھی تکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا یخرج عنق النار یوم القیامہ، آگ سے ایک گردن باہر آئے گی، لہو اذنان یسمعان وعینان یبصران ولسان ینطق، اس گردن میں آنکھیں بھی لگی ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی، کان بھی ہوں گے جو سن رہے ہوں گے، زبان بھی ہوگی جو بولتی ہوگی۔ امام البانی صحیح الجامع میں روایت لے کے آئے ہیں، یقول، اور بول کے کہے گی انی وکلت بثلاث، آج تین لوگوں پہ مجھے مسلط کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا کون ہے؟ بکل جبار عنید، جو اپنے آپ کو جابر سمجھتا تھا اور تکبر کرنے والا، آج میں اس کو سبق سکھاؤں گی۔ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو دنیا میں شرک کرتا تھا آج میں اس کو سبق پڑھاؤں گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قیل، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، ہر بندہ یہ چاہتا ہے اچھا لباس ہو، اچھی جوتی ہو۔ فرمایا اچھا لباس پہننا تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں۔ نئی جوتی پہننا اور اچھا لباس پہننا یہ تو تکبر نہیں۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ لباس، یہ جوتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبدہ، اللہ تو پسند کرتے ہیں کہ اللہ نے جس بندے کو نعمت دی ہے وہ نعمت کا اظہار کرے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی تھی، کیا فرمایا تھا؟ البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ، پہنو تو نیا لباس پہنو، زندگی گزارو تو تعریف والی، اور جب تمہیں موت آئے تو شہادت کی موت مانگنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر کو تینوں باتیں نصیب کر دی تھی۔ ایک وقت تو تھا کہ عمر نے 18 پیوند لگائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ موقع بھی دیا کہ جب نئے لباس بھی اللہ نے دے دیے، زندگی بھی ایسی دی، ساری دنیا تعریف کر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کر لی، مدینۃ الرسول میں ان کی شہادت بھی قبول فرما لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمة ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفته في النار وفی روایت اخرى القیته في النار، تکبر میری چادر ہے، عظمت بھی میری چادر ہے، ان دونوں میں سے جو کوئی مجھ سے
چھیننا چاہتا ہے میں اس کو جہنم میں پھینکوں گا۔ اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الروح جسدہ، جس کے جسم سے روح نکلے، وَهُوَ بَرِيءٌ مِّن ثَلَاثٍ، اور وہ انسان 3 چیزوں سے بری ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ الکبر والدین والغلول، تکبر سے محفوظ ہو، قرض سے محفوظ ہو، اور فراڈ اور دھوکے سے محفوظ ہو۔ جب اس کی جان نکلے ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو اس نے بری کیا ہوا ہو، یہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسی بات کو سامنے رکھا۔ اس لیے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ کون سی ایسی برائی ہے، سئل سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس برائی کے ساتھ نیکی کا فائدہ نہیں ہوتا، لا تنفع معها حسنہ، کہ جب وہ برائی ہو جائے تو نیکی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ فرمایا جب تکبر آ جائے تو پھر نیکی اس بندے پہ اثر نہیں کرتی۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا انہ رأى رجلا یختال فی مشیتی فقال ان للشیطان اخوانا، ایک آدمی کو اکڑ کے چلتا ہوا دیکھا، فرمایا شیطان کے بھائی دنیا میں بھی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں ہی عذاب میں پکڑا جاتا ہے۔ بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل جمتہ اذ خسف اللہ بہ الارض فہو یتجلجل بہ الی یوم القیامہ، ایک آدمی اپنے فاخر لباس میں چل رہا تھا اور اپنے بالوں کو کنگھی کی ہوئی ہے اور اپنے آپ میں اتراتا پھر رہا تھا۔ اللہ مالک الملک نے زمین سے کہا کہ اس کو پکڑ لو، زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک وہ دھنستا ہی چلا جائے گا۔ یہ بات 1400 سال پہلے کی ہے، 1400 سال پہلے کی ہوئی ہے، ابھی تک وہ دھنستا جا رہا اور قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات بیان کی ہے، وہ کہا کرتے تھے ارکان الکفر 4، کفر سے بچو اور کفر کی راہوں سے بھی بچو۔ کفر انسان میں اس وقت آتا ہے جب 4 راہوں پہ چل نکلتا ہے، الکبر والحسد والبغض والغضب والشہوہ۔ جب انسان تکبر میں آ جائے، شہوت کے پیچھے چل پڑے، حسد اس کے دل میں ڈیرا جما لے اور اس کے اندر مسلمانوں کے بارے میں بغض و عناد آ جائے، یہ کفر کے قریب بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور تکبر کی ہلاکتوں سے بچائے، ہمارے اندر تواضع پیدا فرمائے، وہ تواضع و عز و انکساری پیدا فرمائے جس سے انسان تقرب الہی حاصل کرتا ہے، وہ قول و فعل نصیب فرمائے جس سے مالک الملک راضی ہو جائے، ہماری زبانوں کو بھی اللہ تہذیب فرمائے، ہمارے اعمال اور اقوال کی بھی تہذیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں اللہ اس کی تنگی کو آسانیوں میں بدل دے، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنائے اور اس کے دستے باز اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور بے اولادوں کو بھی اللہ مالک الملک ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنائے، بے روزگار ہیں ان کو تونگر بنائے، صاحب مال کے مال میں برکت فرمائے اور اس کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچائے، تقوی نصیب فرمائے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے، جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے۔ اس طرح آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ مالک الملک ہمیں اپنی جنت میں جمع فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور